السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایک تو اس کے میننگ بہت پاورفل ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے سے میری دعا ہے کہ آپ سب جو اپنا کنیکشن لاسٹ کر چکے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کو جوڑ لیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ جب آپ کے اندر تقوی ہوگا تو پھر آپ کے ہر فیصلے میں، آپ کے ہر مسئلے میں، آپ کی ہر خوشی میں، ہر غم میں، کسی بھی زندگی کے اہم موقع پر، اہم معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی افضل ہوں گے۔ تو چلیں پہلے میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کرتی ہوں، پھر اس کو ہمیشہ کی طرح ایکسپلین کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور اپنا جو کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو ریوائیو کر لیں۔ اور دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اچھا، یہ جو دعا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، ایکچولی یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پارٹ ہے، کیونکہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں سے میں نے جو اس کی بگننگ کا پارٹ ہے وہ لیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 2722 ہے صحیح مسلم میں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں ایک پارٹ اس کا آج کر رہی ہوں، اس کا سیکنڈ پارٹ میں کل آپ کے لیے اس کو ریکارڈ کروں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس دعا کے شروع میں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں، دنیا میں لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کسی کو ہیلتھ ایشوز ہے، کسی کو فائنینشیل ایشوز ہے، کچھ ایموشنل ٹراماز ہیں، کچھ کے فیملی ایشوز ہیں، مطلب اٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ انہی میں ایک میری دوست ہیں، اینڈ مے اللہ ریوارڈ ہر ابنڈنٹلی، ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہی ہیز اے ڈسیبلٹی اینڈ سیویئر ڈسیبلٹی، لیکن وہ ان کی دیکھ بھال جس طرح کرتی ہیں اور بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہیں، تو ٹرسٹ می، آئی بلیو کہ ان کی جنت میں ایک اسپیشل جگہ ہے، ان کا وہ مقام ہے جو شاید ہم لوگ دن رات بھی عبادات کر کے نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے صبر کا لیول ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جنت تک جانے میں آسانی ہوگی۔ میں آپ کو نا ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں آپ سب سن رہے ہیں، اگر آپ غور کریں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل چل رہا ہوگا۔ کچھ جو ہم میں سے ہیں نا، بہت اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ نہیں دکھاتے کہ ان کے کیا مسئلے چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ ملیں گے، ایسے ملیں گے خوشی سے جیسے کہ ان کی زندگی تو بالکل ہی پرفیکٹ ہے۔ کیا پتہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوں، کیا پتہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہوں، کیا پتہ ان کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں، لیکن آپ کے سامنے نا وہ ایسا ایک چہرہ لگا کے ملیں گے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو ہے ہنس کے مل رہا ہے، اس کا گھر بھی بڑا ہے، گاڑی بھی ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، بچے بھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو باکسز ہیں نا، جو کرائٹیریا ہے دنیا میں سکسیزفل ہونے کا، اس پہ تو ہر چیز پہ ہم ٹک کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کا کوئی اور ہی مسئلہ چل رہا ہو۔ تو وہ اس کے ایکٹنگ سکلز ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے۔ کبھی ایسے شخص کے کوئی قریب ہو اور وہ اپنا دل کھولیں اور اپنے مسئلے بیان کریں تو آپ شاکڈ ہو جائیں گے کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہاں پر تو حالات ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ امیجن کہ ایک بہت بڑا گھر ہے، ایک شخص ہے، اکیلا اتنی بڑی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہے، ہر طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے منع کیا ہوا ہے، وہ صرف ایک
پتلا سا شوربہ پی سکتا ہے، تو آپ بتائیں نا کہ یہ نمود و نمائش، یہ دولت، یہ کس کام کی اگر وہ ان کو انجوائے ہی نہیں کر سکتا۔ پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمیں ہر چیز ہی دنیا میں مل جائے گی، تمام آسائشیں اور ہماری خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی، تو جنت کی خوبصورتی تو ختم نا۔ جب لوگوں کو ہر چیز دنیا میں مل جائے گی تو پھر تو ان میں تکبر آ جائے گا، تو پھر وہ اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ اسی لیے یہ آزمائشیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزرے ہیں، میں بھی، آپ لوگ بھی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ان سب کا جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے، کیونکہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن ہے؟ دیکھیں، آج کے جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ بہت ہی ہائی ٹیک قسم کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے نا کمپیوٹرز کو اور مشینز کو استعمال کریں کہ جو ہیومن پرابلم سالونگ ہے اس کے لیے کام کریں۔ تو بیسیکلی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا فیوچر تو بہت ہی زیادہ مشینی ہونے والا ہے۔ دنیا کے کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہو تو یہ تو ہمارے فنگر چپس پہ ہے۔ لیکن اتنا کچھ جاننے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہیں، ان کو انزائٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، کچھ کے جو یہ ایشوز ہیں مینٹل ہیلتھ کے وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، کچھ کے نہیں ہوئے ہوتے، وہ ساری زندگی ایسے ہی جیتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی لائف کو بھی ڈسٹروائے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے، جو ڈیورس ریٹ ہے وہ مسلم کمیونٹی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر بچے ہیں وہ گیم سے چپکے ہوئے ہیں، اتنے بری طرح گیمز پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ان کو لگتا ہے اس سے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان سب مسائل کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا دل، کیونکہ ہم میں تقوی کی کمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تم ایک کانٹوں بھرے رستے پہ جاتے ہو، کیونکہ عرب جہاں رہتے تھے ڈیزرٹس وغیرہ ہوتے تھے اور وہاں پہ کیکٹس کے وہ جو کانٹے نکلے ہوئے پلانٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جب تم ایسے رستے سے گزرتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جو میرا وہ جو عرب ثوب پہنتے ہیں، تو اس نے کہا میں اس کو پکڑ کے ٹائٹلی پکڑ کے نا بچا بچا کے وہاں سے نکلتا ہوں کہ مجھے کانٹے نہ چبھیں۔ تو انہوں نے جواب دیا یہی تو تقویٰ ہے، یعنی کہ آپ ہر وقت اویئر ہیں کہ آپ کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کر رہے۔ یہاں کانٹوں سے مراد یہی ہے، نافرمانی کے کام۔ تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو بچا بچا کے چل رہے ہیں، آپ اویئر ہیں اور آپ بہت محتاط ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی آپ کا پاؤں کانٹوں کے اوپر نہ آ جائے۔ تو ہم محتاط ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں نافرمانی کے کاموں کو کر کے، ہم غلطی سے بھی کانٹوں پر پاؤں نہ رکھ دیں۔ تو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو دیکھیں جب آپ سفر کر رہے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کی سن بھی رہا ہے۔ اللہ کو آپ کے سب چیلنجز کا پتہ ہے اور اللہ ہی ایسی سچویشن سے ڈیل کرنے کا، ان چیلنجز سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بات پہ غور کریں کہ آپ نا اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح پکار نہیں رہے۔ آپ ہر کسی کو پکار رہے ہیں، آپ اپنے مسائل دوستوں سے، فیملی میں ڈسکشنز کر رہے ہیں، گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں، لیکن بس اللہ کو نہیں پکار رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود پرومس کیا کہ تم تقوی اختیار کرو and I'll make things easy for you۔ پتہ ہے بعض دفعہ ہماری زندگی میں نا بڑے ڈفرینٹ طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، کبھی لوگ ہمارے لیے ٹیسٹ بن جاتے ہیں، کبھی ہماری اولاد ہمیں ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے، یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ بن جاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہمیں بتا دیا۔ میں آپ کے ساتھ اس کا دونوں آیات کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس ترجمے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ
آپ توکل کرو، دنیا آپ کی ہے۔ اور کون سی چیز ہمیں کس وقت ملے گی، ہماری کون سی خواہش کب پوری ہوگی، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ بے حد حکمت والا ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ صحیح وقت کون سا ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو ہم دنیا کے بندے ہیں بیسیکلی، ہم بس لوگوں کا خیال کرتے ہیں، کسی کو یہ پسند ہے تو یہ پکا دیا جائے، کسی کو گھر صاف ہے تو اس کے لیے گھر صاف کر دیا جائے۔ ہم سارا دن صبح سے شام تک اس دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتے ہیں کہ ہم تو قیام اللیل تک نہیں کر سکتے، کیونکہ صبح سے ایک ریس میں لگے رہتے ہیں تو اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، تو ہم کیا کر رہے ہیں متقی بننے کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، پرائیویٹ ہیں، پبلک ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم بزی ہیں، ہر حالت میں جو ہمارا دل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ پریزنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، above 7 heavens، اس کا نالج ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے سے اویئر ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اللہ سے اویئر ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو جانا ہے؟ کیا اللہ کو پہچانا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہے کسی چیز سے ڈھال لینا، کسی کی حفاظت پر رہنا۔ تو تقویٰ وہ شعور ہے جو بیسیکلی انسان کو نا عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے، گناہوں سے نا اجتناب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نا جو یہ ابدی عذاب ہے نا جو آخرت کا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی نا نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کی بہت سمپل ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے۔ اگلی چیز جو آئی ہے وہ ہے زکیہا۔ تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تزکیہ، تزکیہ نفس، ایسے لفظ آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو تزکیہ لفظ نکلا ہے زکا سے، جس کے نا 3 آپ کہہ لیں کہ لنگوسٹک میننگز ہیں۔ پہلا مطلب ہے کسی چیز کا بڑھنا یا اس کی گروتھ ہونا۔ دوسرا ہے بہت اچھی کسی کی تعریف کرنا۔ اور زکا کا تیسرا اور جو فائنل مطلب ہے وہ ہے گندگی یا غلاظت سے پاک کرنا اور اسے خوبصورت بنانا۔ اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھیں، فرش ہے نا، اب وہ گندا ہے، اب آپ اس کی صفائی کا تصور کریں۔ پہلے آپ کیا کریں گے کہ جھاڑو وغیرہ لے کے پوری مٹی کچرا سب آپ سائڈ پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ کیا کریں گے، ایک موپ لیں گے، پانی ڈالیں گے، موپ کو کر کے نچوڑ کے اچھی طرح فرش کو جو ہے نا آپ رگڑیں گے، تو نیچے سے کیا ہوگا، جب ساری دھول مٹی کچرا چلا جائے گا تو نیچے سے صاف ستھرا چمکتا ہوا فرش نکل آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس کے 3 لنگوسٹک میننگز ہیں اور تینوں ہی ڈیفرنٹ مطلب دیتے ہیں۔ کیسے کہ آپ کی روح کو اس چیز سے پاک کرنا ہے جس نے اسے داغدار اور گندا کر دیا ہے۔ یہ تزکیہ آپ کی روح کو بڑھنے دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی قبولیت حاصل کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ اس میں اب تینوں چیزیں آ گئیں، اس ورڈ میں روح کی صفائی بھی آ گئی۔ پھر کیا ہو گیا، آپ کو گروتھ بھی دیتا ہے۔ آپ کی روح جب پاک ہوتی ہے، آپ دین میں آگے بڑھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ سے اور زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ پا لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں میں بھی عزت لے کے دیتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی زکیہا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 3 جو میں نے آپ کو مطلب بتائے، روح کی صفائی، پھر اسی روح کی گروتھ جو کہ دین میں اور بڑھے گی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال پسند آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ تو دعا کیا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ولیہا کیا ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ کے مستعد ناموں میں سے ایک ہے جو قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ ولی ایک خاص قسم کے دوست کو کہتے ہیں جو آپ کی مدد کرنے اور آپ کی مدد کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ ولی وہ دوست ہے جس سے آپ مدد اور تحفظ کے لیے رجوع کرتے ہیں۔
ولی اگر آپ دیکھیں جو آپ کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے اس میں وہ کنٹرولنگ ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اپنے بیٹے کا ولی ہے تو باپ رشتے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا قریبی دوست اور نگہبان ہے۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو ولی کی، کہ ولی کی ہی پاور ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہو تو اس کا ولی کا موجود ہونا لازمی ہے؟ اس لیے کہ جو اپر ہینڈ ہے، جو رائٹ ہے، وہ صرف جو ہے اس کے فادر کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ولی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی الولی ہے جو مخلوق کے تمام امور کا مکمل طور پر نگہبان ہے اور جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا انتظام ہے۔ وہی ہے جو اپنی مخلوق کو مہیا کرتا ہے، جو مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اندھیرے جہالت کے بھی ہو سکتے ہیں، کفر کے، جھوٹے معبودوں کی پرستش، نافرمانی، غفلت، گمراہی وغیرہ، ان سب سے اس کو مومن کو روشنی میں لے کر آتا ہے تاکہ مومن کو اللہ کی معرفت ہو سکے، اس کا ایمان جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کا جو دل ہے وہ نور سے بھر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نیک اور پرہیزگار ہیں نا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جن کی نیت صرف اسی کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اچھا، اس کے اپوزٹ رہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سیدھے دین اسلام کا انکار کرنے پر اصرار کرتے ہیں، بجائے اللہ کے جا کے قبروں پہ مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کون سے چلے کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کام کرتے ہیں اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ کرتے جاؤ جو تم نے کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے جیسی مخلوق سے مدد، رہنمائی اور تحفظ کے لیے نا وہ آئیڈیاز مانگتے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی فرینڈ اپنی فرینڈ سے پوچھے گی کہ کیا تم کسی پیرنی فقیرنی کو جانتی ہو، مجھے تعویذ چاہیے، میرا یہ کام ہو جائے۔ تو سمجھ آئی، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے کام اللہ ہی سنبھال لیتا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے کام لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، نہ تو وہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ جو جنت کی سعادت ہے نا، جو اس کا ابدی ٹھکانہ ہے، اس سے محروم ہو کے نا پھر وہ جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ویری سمپل، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ ولی کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں دعا کے آخری حصے میں، جہاں ہم نے کیا کہا ہے، ولیہا و مولاہا۔ یہ مولاہا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مولا بھی جو ہے نا یہ اللہ عز و جل کا نا ایک مستند نام ہے، اور مولا جو ہے نا وہ ولی سے بڑھ کر ہے۔ مولا وہ ہے جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اور در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا کرتا ہے، وہ ہر وقت ہماری حفاظت کر رہا ہے، جبکہ ولی وہ ہے جو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے نا تیار ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ المولا ہے، یعنی وہ محسن اور مددگار ہے جو ان لوگوں کو فتح اور تحفظ فراہم کرتا ہے جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں مدد کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ بات بڑی سمپل ہے، اللہ ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مولا بھی ہے اور وہ مدد بھی کر رہا ہے۔ مطلب کتنی خوبصورت بات ہے، ایک طرف وہ تیار بھی ہے اور وہ مدد بھی کیے جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ہی حالات پہ نظر ڈالیں اور اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو آپ کو اپنا پریزنٹ ماضی سے بہتر ہی نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے، ہم پہ آئی ہوئی بعض دفعہ بڑی بڑی آفات کو دور کر دیتا ہے۔ اس دعا کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس چیز کو نا جتنی جلدی سمجھ جائیں نا ہمارے لیے آسانی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ یہ کہ ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو پاک نہ کریں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اعمال صالح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے پاک نہ کیا نا تو یقین کریں آخرت میں نا رسوا ہو جائیں گے۔ تو آج سے ہی اس پر کام شروع کر دیں کہ آپ کو تقوی جو ہے نا وہ اچیو کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا تقوی ہوگا تو آپ کا کریکٹر بھی اچھا ہوگا، اور جب آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا تو جو آپ کی ڈیلنگ ہے نا لوگوں سے اس میں بھی نظر آئے گا۔ اینڈ پہ بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے،
ہمارے عملوں کو ریا اور نمود سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے، ہمارے مالوں کو سود سے، ہمارے مالوں کو حرام سے، ہمارے گھروں کو مکروہات سے، ہماری محفلوں کو بدعت، مکروہات اور مشکلات سے، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی دعا تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔